حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. 7 روزہ سلسلہ گفتگو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہماری 7 روزہ سلسلہ گفتگو کا موضوع کہ اسی منبر پہ گزشتہ برسوں میں یہ توفیق رہ چکی ہے کہ سیرت امامین عسکریین پر آپ کی خدمت میں کچھ مطالب اور عرائض پیش کیے تھے. نہیں معلوم آپ میں سے کسی کو یاد ہو نہ ہو، چونکہ میں نے یاد کر کے پڑھے تھے اس لیے مجھے یاد ہے. اس برس جس موضوع کا انتخاب کیا، گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہی سیرت عسکریین کا یعنی 10ویں اور 11ویں امام کی سیرت کا تسلسل، یعنی 12ویں امام کی مناسبت سے سیرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے امام کا موضوع وہ موضوع ہے. اب مجھے نہیں معلوم میں ایک بار بات کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس شاید ایک سے زیادہ بار سنائی دے رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ کہ مسلسل 2 مہینوں سے ایام عزا جاری ہیں، اور اس بارگاہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، ان بانیان کی ایک اچھی صفت یہ بھی ہے کہ یہاں یہ حضرات مسلسل 2 مہینے 8 دن عزاداری کو برپا کرتے ہیں، اور واقعاً پروردگار انہیں یہاں شریک ہونے والے عزاداروں کو سب کو جزائے خیر دے. شہزادی کونین سب سے راضی ہوں انشاءاللہ. اب تو آخر کے 6-7 دن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی گزر جائیں گے. پروردگار سب کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ کہ 7 روزہ گفتگو ہے. ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اپنے وقت کے امام کی سیرت، کہ جس کی ایک بہت بنیادی اور سامنے کی وجہ یہ ہے کہ سیرت کو عام طور پہ پڑھا نہیں جاتا جتنا ہماری گردنوں پر ہمارے وقت کے امام کا حق ہے. اس حد تک ذکر امام زمانہ سے ہمارے منبر خالی ہیں. اس حد تک ذکر امام زمانہ ہمارے منبروں پہ نہیں ہوتا. مزید کی گنجائش ہے. امام وقت وہ ہستی ہے کہ اگر انسان صبح و شام ہر لحظے ہر پل بھی اپنے امام کو یاد کرتا رہے تو بھی ان کی یاد کا حق ادا نہ ہو پائے. تو کوشش یہ ہے کہ ان دنوں میں جمع ہو، ایام عزا کے اختتام کی مناسبت سے وارث ایام عزا کا تذکرہ کریں.
7 دن ہے، روزانہ امام کی سیرت کے کسی خاص پہلو کی طرف ہمارا اشارہ رہے گا، روز ہی امام کی سیرت کے کسی نئے جانب، کسی نئی جہت پر ہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج ابتدا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ وقت کے امام کے حوالے سے وہ جو اللہ نے اپنی لاریب کتاب سے امام زمانہ کو نوازا ہے، وہ جو اپنے قرآن میں اللہ نے جا بجا حضرت حجت کا تذکرہ کیا، اس میں سے کچھ وقت کو دیکھتے ہوئے 3 یا 4 موارد آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آمادہ ہے انشاءاللہ؟ توجہات میرے ساتھ ہے، میری آواز آپ تک واضح ہے؟ اب ایک صلوات پڑھیں امام زمانہ کی عظمت۔ یقین جانیے کہ صاحب بحار الانوار کون؟ علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 51 والیوم میں 51ویں جلد ایک پورا چیپٹر، ایک باب قائم کیا، جس باب کا عنوان یہ ہے کہ اس باب میں ان تمام قرآنی آیتوں کا، 1 2 نہیں، ان تمام قرآنی آیتوں کا تذکرہ ہوگا کہ جن کی تأویل، جن کا باطن، جن کی حقیقت، جن کے معانی میں سے ایک معنی حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات نہیں، مولا کا قیام ہے۔ یعنی قرآن کی وہ آیتیں کہ جن کی تعویل میں، جن کے راز میں، جن کے باطن میں اہل بیت نے بتایا کہ اس سے مراد ہمارے قائم کی ذات نہیں ہے۔ خوب غور کیجیے گا اس جملے پر، اس نقطے پر۔ ہمارے قائم کی ولادت نہیں ہے، ہمارے قائم کے اوصاف نہیں ہیں، ہمارے قائم کی عمر طویل نہیں ہے، ظہور کے بعد کے حالات، ظہور کی علامتیں سب الگ الگ موضوعات ہیں ان آیتوں کا بیان کہ جن میں صرف قیام قائم کی طرف اشارہ ہے۔ اور جانتے ہیں علامہ مجلسی نے کتنی آیتیں جمع کی؟ علامہ مجلسی نے اس باب میں قرآن کی 77 آیتوں کا ذکر کیا، اور ہر آیت کے ذیل میں کس امام معصوم نے اس آیت سے مراد اور نتیجہ امام زمانہ کا قیام ذکر کیا ہے، اس روایت کو یا ان روایات کے انبار کو نقل کیا۔ ذرا سوچیے، جس کے قیام کی طرف دلالت کرنے والی، اشارہ کرنے والی، جس کے قیام کو اپنے باطن میں سمیٹے ہوئے قرآن کی 77 آیتیں ہوں، اور یہ 77 وہ ہیں جو صرف علامہ مجلسی نے لکھی، اور علماء نے اس میں اضافہ بھی کیا۔ اگر ان کی مکمل ذات گرامی، مقامات، فضیلتوں کا، ان کی امامت کا، ان کی حجیت کا، ہر چیز کا احاطہ کیا جائے تو نہ جانے کتنی ہی قرآن کی آیتیں ہوں جو مرتبط ہو جائیں میرے وقت کے امام سے۔ ان میں سے آج آپ کی خدمت میں 3 سے 4 آیات، جتنا وقت میں گنجائش ہوئی۔ پہلی آیت کہ جس آیت سے امام زمانہ پر گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، کہ بہت معروف آیت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَقُلْ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل، آیت کا ترجمہ تو سب جانتے ہیں نا، وَقُلْ جاء الحق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور خدا نے یہاں ایسا فیصلہ سنایا ہے کہ چاہے حالات جتنے ہی تنگ اور تاریک ہو جائیں، ایک مومن کے لیے نوید حیات ہے یہ آیت کہ قرآن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ چاہے وقت کتنی بھی بار ایسا آئے، زمانے کتنی بھی بار ایسے آئے، چاہے وہ بنو امیہ کی حکومت ہو، چاہے بنو عباس کی حکومت ہو، یا ان جیسی اور کسی بھی ظالم کی حکومت ہو کہ جن کے زمانے میں آنے والے تشیع اور ائمہ کے چاہنے والوں کو اس حد تک تنگ
تنگی کا احساس ہوتا کہ گویا سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا. نہ جانے کتنی دہائیوں تک وہ حکومتیں چلتی رہیں، مگر اللہ کا فیصلہ ہمیشہ غالب رہا کہ بالآخر حق غالب ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. یعنی باطل کے اندر طاقت بھی ملے گی آپ کو، بعض اوقات باطل کے اندر ظلم بھی ملے گا، باطل کے اندر آپ کو مال و دولت اور دنیا کے خزانے بھی دکھائی دیں گے، مگر ایک صفت کہ جس سے باطل کو اللہ نے خالی رکھا ہے، کہ جس سے باطل کو محروم رکھا ہے، وہ صفت ہے بقا کی صفت. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. باطل کو سب کچھ میسر آئے گا، اگر محروم رہے گا تو بقا سے رہے گا. اس کے مقابلے میں آپ کو حق ہر طرح کی سختیوں میں ملے گا، لیکن ایک صفت اس میں یقینی ہے، اور وہ ہے باقی رہنے کی صفت. لہذا جو بھی حق ہے یا جو حق والوں سے جڑ گیا، چاہے جتنی ہی سختیاں دیکھی ہوں، یعنی بظاہر دنیا نے دیکھا کہ نیزوں پہ سر بلند ہے، لاشیں لوٹے جا چکے ہیں، اہل و عیال قیدی بنائے جا چکے ہیں، قبر میں دفنانے والا کوئی باقی نہیں ہے، لیکن چونکہ حق تھا جتنی بھی غربت سے گزر کے آ گیا، مگر چونکہ حق تھا لہذا باقی رہنے والا تھا. آج 1400 برس گزر گئے، اس حق کا نام حسین ہے کہ جو آج تک باقی ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. اور ضروری ہے کہ مشکلات کے دور میں، اور بالخصوص زمانے غیبت جیسی سخت اور بڑی مشکل میں، مومن بالخصوص نوجوان اپنے دل میں اس بات کو راسخ کر لیں، اس بات کو اتار لیں، اس بات کا ایمان اپنے دل میں بسا لیں، قرآن کی اس آیت کو اپنے ذہن پہ نقش کر لیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ باطل جتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، رات جتنی بھی سیاہ ہو جائے، بالآخر سورج نے نکلنا ہی ہوتا ہے. حق جتنا ہی کمزور دکھائی دے، لیکن حق ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے. متفق ہے؟ تو ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، صلی اللہ محمد وآل. لہذا یہ جو آیت سورہ بنی اسرائیل آیت 81، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو مکے کی فتح عطا کی، جو آیات نوید اور خوشخبری بنی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، وَقُلْ، اے حبیب آپ مکے والوں سے کہہ دیجئے، جاء الحق ذہب الباطل، حق آ گیا اور اب مکے سے باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا. یہ تھی اس آیت کی تفسیر، یہ تھا اس آیت کا شان نزول. لیکن اگر اس آیت کی تعویل، یعنی اس آیت میں پوشیدہ راز اور اس آیت کے باطنی معنی کی طرف جائیں تو کیا دکھتا ہے؟ روایت ہے جناب حکیمہ بنت امام تقی جواد علیہ السلام سے، جناب حکیمہ فرماتی ہیں، کون ہے یہ شہزادی؟ زینب میں ہے انشاءاللہ. جب مومنین سامرہ جاتے ہیں، خدا ہم سب کو بار بار نصیب کرے. سامرہ کی زری میں جو 4 قبور ہیں، 2 ائمہ ہیں، 10ویں اور 11ویں امام، ایک 12ویں امام کی والدہ جناب نرجس ہے، چوتھی ہستی یہ جناب حکیمہ ہے. کون جناب حکیمہ؟ 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی اور 12ویں امام کی قابلہ. قابلہ یعنی کیا؟ بچوں نوجوانوں کے لیے سمجھا دو. یہ وہ شہزادی ہیں کہ اگر ان کا تعارف اور ان کی فضیلت بتلانی ہو تو ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جو تعلق اور رشتہ اور منصب اور احترام امامت سے جناب زینب کو حاصل تھا، وہی امامت سے جناب حکیمہ کو بھی حاصل تھا. وہی رشتہ، وہی تعلق، وہی کیفیات. اور اگر فضیلت میں اضافہ دیکھنا چاہیں ایک جہت سے تو امام زمانہ کی ولادت کے وقت شب 15 شعبان تنہا وہ خاتون جو والدہ امام زمانہ کے پاس موجود تھی ان کی مدد کے لیے، وہ جناب حکیمہ کی ذات ہے. اہل بیت سے بہت قریب، اہل بیت کی صاحبہ اسرار، خود اہل بیت میں سے یہ شہزادی. یہ روایت فرماتی ہے کہ جب 15ویں شعبان آئی، طویل و عریض روایت ہے کہ
امام عسکری یعنی میرے بھتیجے نے مجھے پیغام بھجوایا، اے پھوپھی اماں آج شب نصف شعبان ہے، آج کا افطار آپ ہمارے ہاں کریں گے۔ جب میں پہنچ گئی تو فرماتے ہیں کہ وہ تفصیلی پوری ولادت امام زمانہ کی روایت مومنین نے یقیناً سن رکھی ہوگی، پوری روایت تکرار نہیں کروں گا، کہ امام حسن نے خوشخبری سنائی کہ آج کی رات اللہ کے وعدے نے پورا ہونا ہے، آج کی رات ہمارے قائم کی ولادت کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگی مجھے مادر گرامی پہ کوئی آثار تو نہیں دکھتے۔ ہے امام عسکری فرماتے ہیں جس اللہ نے مادر موسیٰ سے حمل کے آثار کو چھپا لیا وہی اللہ میرے قائم کا بھی محافظ ہے۔ گویا یہ بھی بتلا دیا کہ جب یہ وارث موسیٰ ہیں تو جو ان کی دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں وہ بھی وارث فرعون سے کم نہیں ہے۔ جناب حکیمہ فرماتی ہیں جب اللہ کی آخری حجت اس دنیا میں تشریف لائی، سب سے پہلا کام جو ہر امام کرتا ہے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور اقرار کرنے لگے اللہ کی وحدانیت کا، نبی کی رسالت کا اور ائمہ طاہرین کی امامت کا۔ اسی دوران فرماتی ہے میرے بھتیجے نے آواز دے کر کہا پھوپھی اماں ناولینی ولدی، میرا بیٹا میرے پاس لائیے۔ تو فرماتی ہیں جب میں نے گود میں لیا اللہ کی آخری حجت کو، ذرا سوچیے کیا خوش نصیبی شہزادی کی، جب میں نے گود میں اٹھایا اللہ کی آخری حجت کو تو میں نے دیکھا کان علی ذراعہ الایمن، امام کے دائیں بازو پہ لکھا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یعنی اس کم سنی میں اللہ نے قرآن ناطق کے بدن پر قرآن صامت کی اس آیت کو ثبت فرما کر، نقش فرما کر اس دنیا میں بھیجا کہ وہ جو فتح مکہ کا واقعہ تھا وہ تو حق کے آنے کی ابتدا تھی، اب حق نے اپنی معراج پر پہنچنا ہے۔ وہ جو فتح مکہ کا واقعہ تھا وہ تو باطل کو مٹائے جانے کا آغاز تھا، وہ جو باطل کو اپنے حتمی انجام تک پہنچنا ہے وہ اللہ کی اس آخری حجت بقیت اللہ کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں امام زمانہ کے آخر۔ جب اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے نا ذہنوں میں کہ اگر اس آیت سے مراد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں اور امام کی تشریف آوری پر، امام کے ظہور پر، خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمایا کہ امام کے ظہور پر حق نے آ جانا ہے اور باطل نے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا پیچھے بیٹھے ہوئے جوان، آپ سے گزارش کروں اگر زحمت نہ ہو تو جوان دوست یہاں آگے تشریف لے آئیں، یہاں بہت جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے اور تو انشاءاللہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ ہوگا البتہ مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا لطف بڑھ جائے گا اور بعد میں آنے والوں کو بھی آسانی رہے گی۔ پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھیں۔ تو امام زمانہ کی تشریف آوری کے بعد حق ثابت ہو جائے گا، حق باقی رہے گا اور باطل مٹ جائے گا، جبکہ انہی امام زمانہ کی سیرت اور آپ کے حالات میں بیان ہوتا ہے۔ اور آپ میں سے سب مومنین جانتے ہوں گے کہ امام زمانہ اپنے قیام کے بعد، حق کی حکومت کو نافذ کرنے کے بعد، اپنے جد آقا حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کے بعد، اپنی جدہ جناب زہرا کے قاتلوں سے انتقام لینے کے بعد جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیسے کہ امام کو شہادت نصیب ہوگی۔ کچھ لوگ مکر و فریب کر کے امام کو قتل کریں گے جیسے آپ کے آبا و اجداد کو قتل کیا گیا تھا۔ تو بڑا سامنے کا سوال ہے کہ اگر حق آ جانا ہے اور باطل نے مٹ جانا ہے تو یہ جو امام کے قتل کے منصوبے بنانے والے ہیں کہ یہ باطل نہیں ہے؟ تو باطل تو باقی ہے۔ امام زمانہ تشریف لے جائیں گے دنیا سے
اور یہ بھی آپ میں سے اکثر مومنین یا سبھی جانتے ہوں گے کہ پھر امام زمانہ کے بعد ان کی جنازے کی نماز، ان کے غسل و کفن کس ہستی نے کرنا ہے؟ نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات آئی ہے تو امام زمانہ کے بعد رجعتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں مومنین اور ائمہ دونوں کی رجعتیں ہونی ہیں، اور رجعت میں سب سے پہلے جو امام پلٹائے جائیں گے کہ جو حضرت امام زمانہ کے وارث بنیں گے، اور حضرت امام زمانہ کی تجہیز و تکفین اور امام معصوم کو غسل دینا، اور امام زمانہ کے بعد جو سب سے پہلے حکومت قائم کریں گے اور جو سب سے طویل حکومت کریں گے کوئی اور نہیں، شاہ کربلا حضرت آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ کچھ یوں بھی ایک مومن کو تڑپنا چاہیے ظہور کے لیے کہ امام زمانہ اور ان کے بعد ان کے جد حسین کی حکومت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سوال اپنی جگہ کہ اب شر تو موجود ہے، باطل تو ہے، امام کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، تو باطل تو موجود ہے، تو کیا مطلب حق آ گیا باطل مٹ گیا؟ سوال واضح ہے، جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ جب پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، مولا کیا مطلب وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کیا ہر حق کا ذرہ ثابت ہو جائے گا، باطل کا نام و نشان ذرہ ذرہ مٹ جائے گا؟ فرماتے ہوا قیام دولت القائم، یہاں حق کے آ جانے اور باطل کے مٹ جانے سے اللہ کی مراد ہمارے قائم کی حکومت کا قائم ہو جانا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حق آ جائے گا یعنی اب صرف حق کی حکومت رہے گی، یعنی جو حکومت کا سب سے بڑا حقدار ہے جسے اللہ نے صاحب منصب بنایا ہے صرف وہی رہے گا، اور باطل مٹ جائے گا یعنی کیا؟ باطل کی حکومتیں مٹ جائیں گے۔ یعنی انفرادی طور پر باطل کا باقی رہنا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن باطل اجتماعی سطح پر، معاشرتی سطح پر، حکومتی سطح پر ہر قسم کا باطل مٹ جائے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ لہٰذا جب امام زمانہ کی حکومت آئے گی تو حق یوں ثابت ہوگا کہ حقدار کو حق مل جائے گا، وارث غدیر کو منبر مل جائے گا، اور باطل سے ہر قسم کے تخت و خلافت کو لے لیا جائے گا، تو حق کی حکومت نافذ ہو جائے گی، کنٹرول، اختیار، اقتدار حق کا ہوگا، اور باطل مٹ جائے گا یعنی باطل کی حکومت مٹ جائے گی۔ اب کسی کے دل میں اگر کوئی شیطان پنپ رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پنپتا رہے، اور وہ پنپ کر اس نتیجے تک پہنچے گا کہ پھر امام زمانہ کے قتل کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ تو یہاں آیت میں حق آ جانے سے مراد حق کی حکومت کا آ جانا ہے، باطل کے مٹ جانے سے مراد باطل کی حکومت کا مٹ جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے انشاءاللہ؟ اور اسی سے ہم اپنی آج کی گفتگو کے دوسرے حصے، دوسری اس آیت کی طرف چلتے ہیں، اور کیا حسین آیت ہے، اور جس طرح سے پہلی آیت کا تعلق امام زمانہ کی ولادت کے حالات سے بھی ہے، یہ دوسری آیت جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق بھی امام زمانہ کی ولادت کے حالات سے ہے۔ دوسری آیت کہ جسے امام زمانہ سے سب سے زیادہ جوڑا گیا، اور خود امام زمانہ نے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اسے جوڑا، کہ جس آیت کا نتیجہ یہ ہے، یا پہلے میں آیت کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، پھر آیت کے نتائج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس پورے موضوع کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مومن جب آج کے بعد قرآن پڑھے تو قرآن میں امام زمانہ کی یاد دیکھ سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد، امام زمانہ کی یاد قرآن میں دیکھ سکے۔ وہ دوسری آیت کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ قصص، آیت کا نشان 5۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ اب یہ کس کا ارادہ ہے؟
میرا آپ کا ارادہ نہیں ہے. میں اپنی مثال دوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. میں نے ارادہ کیا تھا میں 9:30 بجے سے پہلے مجلس میں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ زیب ممبر ہونے کا وقت 9:30 ہے. مگر میرے ارادے کی اوقات یہ ہے کہ راستے میں کہیں ٹریفک میں 10 منٹ پھنس گیا اور 9:30 کے چند منٹ بعد یہاں پہنچا. یہ مجھ بشر، مجھ خاکی کے ارادے کی اوقات ہے. یہ میرے ارادے کا لیول ہے. سوچتا کچھ ہوں، ارادہ کرتا کچھ ہوں، ہوتا کچھ ہے. وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کر لیا. یہ وہ ذات ارادہ کر رہی ہے جس کے بارے میں خود اپنے بارے میں قرآن نے کہا اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اور امام نے بتایا ہے کہ یہ کن اور فیکون بھی تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ وہ پروردگار اپنے ارادے کو نافذ کرنے کے لیے کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. غور کر رہے ہیں؟ وہ پروردگار جس کا ارادہ سب سے قوی ہے، جس کے ارادے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ پروردگار کے جس نے آیہ تطہیر میں اہل بیت سے رجس و نجاست کو دور کرنے کا ارادہ کر دیا، وہی پروردگار فرما رہا ہے وَنُرِيدُ، اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا، ہم نے یہ ارادہ کر لیا أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ زمین پہ کمزور سمجھ لیے گئے ہیں، جنہیں ضعیف جان لیا گیا ہے، دنیا والے ان کی شرافت کی وجہ سے ان علی والوں کو کمزور سمجھ بیٹھے ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان پر منت کریں گے، ہم ان پر احسان کریں گے، ہم ان کے ساتھ نیکی کریں گے. وہ کیا نیکی ہوگی؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں زمین کا حکمران، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں اپنی زمین کا وارث بنا دیں گے. وارث کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہ کوئی بھی چیز پلٹ کر کئی ہاتھوں سے ہوتے ہوئی سب سے آخر میں جس کے پاس پہنچے اسے وارث کہتے ہیں. یہ آیت بھی قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے کہ جو امام زمانہ اور بالخصوص آقا کے قیام اور ان کے ظہور کی طرف اشارہ ہے. ایک صلوات پڑھیں امام زمانہ کے. اور اس آیت کی خوبصورتی دیکھیے، تھوڑا سا اگر غور کرے. پروردگار اس آیت میں ہم زمین کے وارث انہیں بنائیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا. اس ترجمے پر غور کیجیے گا. ضعیف یعنی کمزور، مستضعف جسے لوگوں نے کمزور سمجھا، چاہے وہ خود کتنا ہی طاقتور تھا، صبر کر رہا تھا، لوگوں نے کمزور سمجھ لیا. اس کی ایک سامنے کی مثال دو. تاریخ نے لکھا جب مولائے کائنات کو بعد رسول گلے میں رسی ڈال کر مسجد میں لے جایا جا رہا تھا، ابھی مصائب سے کچھ دور ہوں میں، مگر کمزور اور وہ جسے کمزور سمجھا گیا ہو دونوں کا فرق سمجھا رہا ہوں. تو رسول کے روضے کی طرف رخ کیا تھا اور قرآن کی آیت پڑھی تھی ان القوم استضعفونی، اے حبیب آپ کی قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا ہے. فاتح خیبر، فاتح بدر و احد، قاتل مرحب و انتر، کہ جو میدان جنگ میں آ کر بتائے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر خدا علی مرتضیٰ اگر صبر کرنے پر آمادہ ہو جائے، اگر نبی کی وصیت پہ عمل پیرا ہو جائے تو لوگ اسے بھی کمزور سمجھ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہر دور میں اللہ کی حجتیں وہ ہیں، ائمہ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے معین کردہ وظیفے پر عمل کیا، دنیا والوں نے انہیں کمزور سمجھ لیا. پروردگار فیصلہ کر رہا ہے جنہیں تم روئے زمین پہ کمزور سمجھتے تھے انہی کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے، اور انہیں زمین کا وارث بنا کر ہم نیکی کن کے ساتھ کر رہے ہیں، احسان کن پر کر رہے ہیں؟ مومنوں پر. یعنی امام زمانہ کا وجود ہم مومنوں پر اللہ کی نعمت ہے. نہیں، جملے کو تبدیل کروں، امام زمانہ کا وجود ذی جود
ہم مومنوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دلیل پیش کروں عزیزوں، یہ اسی سلسلہ غدیر کے وارث ہے کہ جس غدیر میں اعلان ولایت ہونے پر اللہ نے سورہ مائدہ میں اعلان فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ارے آج اعلان ولایت کے بعد تم پر دین بھی کامل ہو گیا اور تم پر نعمت تمام ہو گئی، یعنی ہماری سب سے بڑی نعمت آج ہم نے تم مومنوں کو عطا کر دی۔ اسی اعلان غدیر کا تسلسل امام زمانہ کی ذات گرامی ہے، اسی علی کے وارث امام زمانہ ہے۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں ہم مومنوں پر احسان کریں گے، ہم مومنوں پر منت کریں گے۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ جو ہم پر اللہ کا احسان ہے، جو ہم پر اللہ کی نعمت ہے، اور یقین جانیے دنیا میں لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو اس نعمت سے محروم ہے، جو اصلاً کسی مہدی کا اقرار نہیں کرتے۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جنہیں یہ تو ماننا پڑا کہ کسی مہدی نے آنا ہے، مگر پھر بھی نعمت پروردگار سے محروم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے اللہ نے زندگی عطا فرمائی، طولانی عمر عطا فرمائی، غیبت عطا فرمائی، اس حسن عسکری کے لال کو دل میں نہ بسا سکے۔ اور یہاں آج کی مجلس کا پیغام سمجھیے گا کہ جنہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا بھی ہے ان کے بھی درجات ہیں۔ ایک ہم جیسے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں امام زمانہ کی یاد اس حد تک ہے کہ دعائے امام زمانہ پڑھ لیتے، دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ لیتے، مگر کبھی اس مومن کو بھی دیکھیے گا کہ جب بھی روز جمعہ آتا ہے یا روز عید آتا ہے، نہ یہ لباس میں کیوں نہ ہو، خوشبو سے مہک رہا ہو، دعائے ندبہ کے جملوں کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اپنے وقت کے امام کی یاد میں۔ یہ اپنے وقت کے امام کے دیدار کو اس طرح ترس رہا ہے کہ جب یہ دعائے ندبہ کے اس جملے پر پہنچتا ہے اِلَى مَتَى أَحَارُ فِيكَ يَا مَوْلَائِ وَإِلَى مَتَى وَأَيَّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ وَأَيَّ نَجْوَىٰ، کہ مولا کب تک یہ چاہنے والا آپ کی ذات گرامی کے بارے میں حیران و پریشان رہے، کب تک یہ چاہنے والا آپ کے دیدار سے محروم رہے۔ مولا کن الفاظ میں آپ کو پکار سکوں، مولا کس ذریعے سے آپ سے سرگوشی کر سکوں کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے اور پلٹ کر آپ کا جواب مجھ تک آ جائے۔ مولا ان آنکھوں کا کیا فائدہ کہ جو آپ کے دیدار سے محروم ہے، ان کانوں کا کیا فائدہ کہ جو دنیا بھر کی آواز سنے مگر آپ کی آواز سے محروم ہو۔ لہٰذا جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ جسے اللہ قرآن میں منت کہہ رہا ہے، احسان کہہ رہا ہے، تو اس نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس نعمت کا شکریہ یہ ادا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، اپنے وقت کے امام کی یاد میں تڑپیں۔ کیسا یاد کریں، کیسا تڑپیں؟ فرق ہوگا نا دو طرح کے لوگوں کے عقیدے میں۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، ایک وہ مومن، وہ چاہنے والا کہ جس نے 11ویں امام کا دور دیکھا، 11ویں امام کی شہادت دیکھی، 12ویں امام کا کمسنی میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھنا اس نے دیکھا، اس کے بعد 12ویں امام کو اپنے بیت الشرف تشریف لے جاتے دیکھا، اور بعد میں پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ اب تمہارے امام پردہ غیب میں ہے۔ یہ پہلے دیکھ چکا ہے، اب اس سے امام پردہ غیب میں ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی، آئندہ دنوں میں تفصیل عرض کروں گا اس واقعے کی بھی، کیونکہ میرا موضوع ان 7 دنوں سیرت امام زمان رہے گا۔ لیکن انسان تصور کرے، ایک وہ مومن ہے کہ جس نے پہلے حالت ظہور میں دیکھا ہے، اب اس کے لیے غیبت کا آغاز ہے، اور ایک ہم جیسے مسکین و محتاج،
ہم جیسے ضعیف و نادار کہ زمانہ غیبت کے ابتدا کے 1200 برس بعد ہم آئے اور ہم تک یہ عقیدہ کیسے پہنچا؟ اہل بیت اطہار کی روایات کی روشنی میں کہ جو ہم تک مفید و صدوق و توسی و مجلسی جیسے علماء نے پہنچایا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے سفید کاغذ پر سیاہ روشنائی سے حدیث لکھی ہوئی دیکھی اور ایمان لے آئے۔ لیکن یہاں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں عزیزوں، ہونا یہ چاہیے کہ جتنا مضبوط اس کا عقیدہ ہے کہ جس نے حسن عسکری علیہ السلام کا دور دیکھا ہے، جس نے امام غائب کو غیبت سے پہلے کمسنی میں بابا کا جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر زمانے غیبت میں اختفا پاتے ہوئے غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، حق یہ ہے امام زمانہ پر عقیدے کا کہ یہ جو زمانوں کا سفر ہے یہ امام پر ہمارے عقیدے کو کمزور نہ کرے، بلکہ وقت کا اس عقیدے پہ گزرنا، شب و روز کا اس عقیدے پر گزرنا اس عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے۔ شب و روز کا گزرنا ہمارے دلوں میں پنپتے ہوئے عشق امام زمانہ کے شعلوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ جو میرے ساتھ متفق ہے امام کی عظمت پر ایک سلوات پڑھیں۔ حق ہے نا اللہ کی اس منت، اس احسان، اس نعمت کا کہ انسان اس نعمت کی قدر کرے، اس نعمت کو یاد کرے کہ یہ آیت بھی وہ آیت ہے، وہی جناب حکیمہ 11ویں امام کی پھوپھی وہی روایت فرماتی ہیں کہ جب ولادت باسعادت ہو گئی، 12ویں آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کی آخری حجت دنیا میں تشریف لے آئی، وہی سامرہ کی سرزمین، وہی امام عسکری کا وہ گھر کہ جب زائر حرم جاتے ہیں سامرہ کے تو در حقیقت وہ حرم ہی امام نقی کا خریدا ہوا گھر تھا کہ جس میں اہل بیت کو ان کی وصیت کے مطابق دفنایا گیا۔ تو سامرہ جائیں تو اس عقیدے سے جائیے گا میں اپنے امام معصوم کے گھر جا رہا ہوں۔ متفق ہے؟ اور جو میرے ساتھ ہے، یہی جناب حکیمہ روایت فرماتی ہیں، اللہ اکبر کیا عجیب منظر ہے، فرماتی ہیں مجھے آقا عسکری نے، میرے بھتیجے نے آواز دی، پھوپھی اماں ناولینی ولدی، میرا بچہ میرے پاس لائیے۔ میں بچے کو بابا کے پاس لے گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں دوبارہ آقا عسکری کی خدمت میں پہنچی، میں نے دیکھا کہ بچہ بابا کی گودی میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وہ شہزادہ کہاں گیا؟ فرمانے لگے اے ماں، اے پھوپھی اماں، اس بچے کو بھی اسی نے اپنی حفاظت میں لے لیا کہ جس نے مادر موسیٰ سے موسیٰ کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، کہ جب ماں نے موسیٰ کو سمندر کے دریا کے حوالے کیا تھا، کیوں جیسے موسیٰ کی جان کو خطرہ تھا ویسے شہزادے کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اے پھوپھی اماں آپ 7ویں روز میرے پاس آئیے گا تو آپ کو دوبارہ اپنے لال کا دیدار کراؤں گا۔ فرماتی ہیں جب 7 دن گزر گئے، بڑی بے چینی میں وہ 7 دن گزرے اور 7ویں روز میں اپنے بھتیجے کے گھر پہنچ گئی۔ اب جب پہنچی ہوں تو کیا دیکھا کہ کمسن شہزادہ بابا کی گودی میں ہے، اور کیفیت یہ ہے ثم وضع فمہ فی فی کہ امام عسکری نے اپنی زبان مبارک اپنے لال امام زمانہ کے دہن مبارک میں دی۔ یہاں رک کر صرف تھوڑا سا اپنے حافظے پر زور دیں، معصومین میں کہاں کہاں ہمیں یہ کیفیت نظر آئی؟ ابتدا ہوئی رسول گرامی سے کہ جب علی کی ولادت کے بعد علی کو گودی میں لیا تو علی کی بھی پہلی یا ایک غذا دہن زبان رسالت تھی۔ پھر اس کے بعد علی کے لال حسین نے یہ شرف پایا کہ زبان رسالت حسین کی غذا بنی۔ پھر اس کے بعد تاریخ نے ایک اور موقع بھی لکھا امام رضا اور امام تقی کے حوالے سے کہ جب ابا صلت روایت کرتا ہے 8ویں امام کی شہادت ابھی گزری ہے نا،
ابا صلت روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام رضا اپنے حجرے میں ہیں، آخری لمحات ہیں، زہر اثر دکھلا رہا ہے، حجرے پر قفل لگا ہے، مجھے اندر سے کسی کمسن بچے کی آواز آئی، میں نے قفل کھول کر دیکھا تو میں حیران رہا، 8 سے 9 برس کا کمسن بچہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا اگلا امام، اللہ کی اگلی حجت، اپنے بابا کا وارث محمد ابن علی تقی ہوں۔ میں نے سوال کیا کہ آپ اس حجرے میں کیسے داخل ہوئے کہ اس پر تو قفل لگا ہے؟ مسکرا کر فرمانے لگے اے ابا صلت، وہ اللہ کے جو ہمیں اعجاز سے مدینے سے خراسان تک لے آیا، اسی اللہ نے ہمیں اس بند دروازے سے بھی گھر میں داخل کر دیا۔ ابا صلت کہتے ہیں کہ وہ موقع تھا کہ آخری لحظے تھے امام رضا کی زندگی کے کہ اسرار امامت منتقل ہو رہے ہیں۔ یہاں امام رضا نے اپنی زبان اپنے لال کے دہن میں رکھی تھی۔ آل محمد کا ایک خاصہ تھا یہ، اور اسی کا ایک اظہار ہم نے کربلا میں بھی دیکھا تھا کہ جب کڑیل جوان باپ سے پیاس کی شکایت کرنے آیا تھا تو بابا اتنا غریب تھا، پانی تو نہ دے سکا، ہاں اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں رکھی تھی۔ ہاں مگر ایک فرق تھا اس لمحے میں اور ائمہ کی تاریخ کے باقی لمحات میں کہ جب امام حسین نے اپنی زبان جوان بیٹے کے دہن میں رکھی تو بیٹا چونک کر پیچھے ہٹا اور کہتا ہے بابا آپ کی زبان تو پیاس کی شدت سے سوکھی لکڑی کی مانند ہے۔ ذہنوں میں ہے نا یہ مسائل، یہ تاریخ اہل بیت ہے، یہ جس کا اظہار، جس کا کمال امام عسکری کی گودی میں نظر آ رہا ہے کہ بیٹے کو اپنی زبان غذا کے طور پر عطا کی۔ اب اس کے بعد اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمائے یا بنیا تکلم، اے میرے بیٹے بات کرو۔ لطف نہیں لیا آپ نے، غور نہیں کیا آپ نے، کتنی عمر مبارک ہے، 7 دن کا بچہ ہے، امام معصوم کہہ رہے ہیں بیٹے بات کرو۔ وہ اور بات ہے کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بات کہنے والا بھی امام ہے، جس سے کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ کی حجت ہے۔ یہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ کنکر بھی آئے تو بول پڑتا ہے۔ تو اگر 7 برس کا کمسن شہزادہ، 7 دنوں کا کمسن بچہ اگر ان کی گود میں ہے اور یہ کلام کرنے کا کہے تو حیرت کیا ہے کہ انہی کے نور کا حصہ ہے۔ اے میرے بیٹے کلام کرو۔ بی بی حکیمہ فرماتی ہیں امام زمانہ نے کلام کرنا شروع کیا۔ کلام کا آغاز کہاں سے فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کی گواہی، واشہد ان جدی محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھیں رسول کے نام۔ پھر فرماتے ہیں واشہد ان جدی امیر المؤمنین علی وصی رسول اللہ۔ یہ کہہ کر امام 11 اماموں کی امامت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے بعد فرماتا ہے کمسن شہزادہ، 7 دن کی عمر میں کمسن بچہ، حجت خدا، فرماتا ہے واشہد انی حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی آخری حجت یہ ہوں، میں ہوں۔ اور اس کے بعد امام زمانہ نے سورہ قصص کی 5ویں آیت پڑھی، میں کون ہوں؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ گویا 7 دن کی عمر مبارک میں یہ آیت پڑھ کے بتلا رہے ہیں ارے اللہ کا وہ ارادہ جس کے ہاتھوں پورا ہونا ہے وہ حجت خدا میں ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات اور یوں یہ دوسری آیت امام زمانہ کے قیام کے بارے میں ہے۔ اور وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ 4 آیتوں کا بیان سوچ کے لایا تھا مگر صرف 2 آیتیں پڑھ سکا اور ہمارا وقت سمٹ چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ بس عزیزوں، آج پہلی ربیع الاول ہے، مناسبت کا تقاضا بھی یہی ہے، جو مصائب کی فہرست میرے حوالے کی گئی ہے اس فہرست کا بھی یہی، اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ آج ہم جس شہزادی کی بارگاہ میں، جس دختر رسول کی بارگاہ میں
28 صفر کو ان کے لال آقا حسن کا پرسہ پیش کرتے ہیں، 10ویں محرم کو ان کے لال حسین کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج رسول کی رحلت کے 3 دن کے بعد اس شہزادی کو ان کے لال جناب محسن کا پرسہ پیش کیا جائے۔ ماہ ربیع الاول کی ابتدا، جانتے ہیں لفظ ربیع کا مطلب کیا ہے؟ لفظ ربیع کہتے ہیں بہار کو، موسم بہار، اور جانتے ہیں یہ بہار کا موسم رسول کی رحلت کے بعد خاندان رسالت کے لیے کیسی خزاں لے کر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول بار بار اپنی زندگی میں جس دروازے کا احترام لوگوں کو سکھاتے رہے، فاطمہ بابھا بابی، اے لوگوں یاد رکھنا فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وحجابھا حجابی، فاطمہ کا دروازہ، فاطمہ کا حجاب مجھ محمد کا حجاب ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اے فاطمہ یہ آپ کے دروازے کا احترام ہے کہ ملک الموت ٹھہر کر اجازت لیتا ہے۔ 28 صفر کے کچھ ہی دن بعد اسی دروازے پر ایک مصیبت یہ بھی آئی کہ ایک شقی، ایک لعین، ایک سخت گیر آدمی اس دروازے پہ پہنچا، خالی ہاتھ نہ پہنچا، ساتھ میں لکڑیوں کا انبار لایا۔ اور آج کل لوگ آپ سے کہتے ملیں گے، یہاں تک تو قوم آ گئی ہے کہ ہاں لکڑیوں کا انبار تو لائے تھے، ہاں لکڑیاں تو لائے تھے، مگر صرف دھمکانے کے لیے لائے تھے۔ یعنی انسان کی زبان کانپ جائے، دختر رسول کو دھمکایا گیا اور لوگ کہے صرف دھمکانے کے لیے آئے تھے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لکڑیاں لائے تھے ان کا ارادہ صرف ڈرانے کا نہیں تھا۔ کاش کہ ظلم یہاں تک رک جاتا تو بھی انسان قیامت تک روتا، ارے دختر رسول کو جھڑکا گیا، جن سے کبھی بابا نے اونچی آواز میں بات نہ کی، اس بیٹی کو، اس خاتون جنت کو بابا کے بعد کسی غیر، کسی شقی القلب آدمی نے آ کر جھڑک دیا۔ رونے کے لیے تو یہ بات بھی کافی تھی۔ اے میرے نوجوان دوستوں، میں آپ کی خدمت میں مصیبت عرض کروں کہ وہ جو لکڑیاں لائے تھے وہ دھمکانے کے لیے نہیں لائے تھے، وہ ڈرانے کے لیے نہیں لائے تھے۔ جانتے وہ لکڑیوں کا کتنا انبار لے کر آئے تھے؟ میرے ساتھ میں آقا نے بتایا ہے کہ اتنی لکڑیاں میری دادی کے دروازے پہ لائی گئی تھی اس دن کہ اگر سارا مدینہ 40 دن تک انہی لکڑیوں کو اپنی غذا تیار کرنے کے لیے استعمال کرتا تو سارے مدینے کو 40 دن تک کافی ہو جاتی۔ اتنی زیادہ لکڑیاں در فاطمہ پہ لائی گئی تھی۔ جانتے کیوں لائی گئی تھی؟ ہاں اس بات پہ میں غیروں سے متفق ہوں جو کہتے ہیں نا کہ دروازہ جلانے کے لیے نہیں لائے تھے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ صرف دروازہ جلانے کے لیے نہیں لائے تھے، ارے لعین زہرا کا گھر جلانے آئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی زہرا۔ دلیل پیش کروں اپنے دعوے پہ، یہ امت مسلمہ نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، لکھنے والے لکھ گئے، اب بعد میں جسے چاہے کوشش کر کے چھپاتا رہے، مگر یہ داغ قیامت تک باطل کے چہرے سے مٹ نہ سکے گا۔ ارے آنے والے نے دروازے سیدہ پہ بڑی بے احترامی سے دستک دی، اور دستک جب دستک دی تو دختر رسول اندرون خانہ سے پشت دروازہ پہ تشریف آئی۔ میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں، رسول کی بیٹی اپنے بیت الشرف کے دروازے کے پیچھے تشریف لائی۔ کیا چاہتے ہو؟ علی کو گھر سے نکالا جائے؟ فرماتے ہیں علی نے رسول سے وعدہ کیا ہے، یا رسول اللہ اس وقت تک آپ کی رحلت کے بعد گھر سے نہ نکلوں گا، اپنی ابا کاندھے پہ نہ ڈالوں گا جب تک آپ کی عطا کردہ کتاب قرآن کو جمع نہ کر لوں۔
ابو الحسن جمع قرآن میں مصروف ہے، رسول کی وصیت پر عمل پیرا ہے، گھر سے باہر نہ آئیں گے۔ آنے والا لعین کہنے لگا اے فاطمہ اگر علی کو گھر سے نہ نکالا گیا لأحرقن البیت بمن فیہا، میں اس در کو نہیں، اس بیت کو، اس گھر کو جلا دوں گا گھر والوں سمیت۔ اللہ اکبر، لأحرقن البیت بمن فیہا۔ ذرا انسان تصور تو کرے، زمین پھٹ جاتی، لعین اس میں دفن ہو جاتا، دختر رسول سے کہہ رہا ہے لأحرقن البیت، میں گھر کو گھر والوں سمیت جلاؤں گا۔ دختر رسول نے حیرت سے پوچھا کیا تجھے خبر ہے اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ بستی ہے، اس گھر میں نبی کے پیارے نواسے حسن و حسین بستے ہیں۔ لعین کہنے لگا وَإِنْ، اے فاطمہ ہوا کرے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ موقع تھا، یہ وہ موقع تھا۔ مجھے تھوڑے سے مسائل پڑھنے کی اجازت دیجیے گا۔ یہی وہ دن تھے بعد رسول جو دختر رسول پہ بہت سخت تھے۔ جب لعین سے اس لہجے میں اس بات کو سنا تو جناب فاطمہ نے نبی کی طرف رخ کر کے فریاد کی، اے بابا رسول اللہ، کہ آپ کے بعد دنیا ہم سے کس طرح سے بات کر رہی ہے؟ تو جانتے ہیں لعین نے گستاخی کی، ایک جملہ کہا، میں شاید ترجمہ نہ کر پاؤں، جو محسوس کر سکے، جو سمجھ سکے۔ لعین دختر رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے داعی عنکی یا فاطمہ حمقات النساء، اے فاطمہ عورتوں جیسی باتیں کرو، اے فاطمہ اس طرح کی کمزوروں والی باتیں نہ کرو، علی کو گھر سے باہر نکالو۔ ارے جب دختر رسول نے انکار کیا علی کو گھر سے نہ نکالا جائے گا، ارے شقی نے اشارہ کیا، لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، وہ پرانی لکڑیوں کا دروازہ، جب لکڑیوں کی آگ کی لپٹیں اس دروازے تک پہنچنے لگی تو تاریخ نے لکھا وہ دروازہ جلنے لگا۔ ارے جب دروازہ جلنے لگا، مقتل کے جملے فرکل الباب برجلہ، ایک لعین آگے بڑھا اور اپنے نجس پیر سے در فاطمہ کو زور سے ٹھوکر ماری، مگر مصیبت یہاں نہ رکی۔ ارے دروازے میں لوہے کی میخ تھی، دروازہ دختر رسول میں آیا، پہلو فاطمہ شکستہ ہوا، محسن شہید ہوا، آواز دی خزینی فضا، اے فضا مجھے تھامو، میرا محسن شہید۔ اجرک اللہ یا صاحب الزمان، اجرک اللہ یا صاحب الزمان۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ قارئ الہ ذکر امام زمانہ کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارے الہ قلب اطہر و طاہر حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بارے الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین دختر رسول مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ حسین